اور خاص طور پہ عزا خانے کے جو بانیان ہیں ان سب کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور خصوصاً کوثر آنٹی کے بلندی درجات کے لیے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ درود پر محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ وعجل فرجهم۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی حاضری امام کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے اور برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ وعجل فرجهم۔ مومنات گرامی، پروردگار آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج سے اس عزا خانے میں زیارات کا سلسلہ شروع ہے، اور کیونکہ آج اختتام مجلس پر شبیہ تابوت برآمد ہوں گے، تو گزارش یہ ہے کہ ابتدا میں باب الحوائج بی بی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر، کیونکہ تمام علماء متفق ہیں اس بات پر کہ جہاں پر جناب زینب کے بچوں کا پرسہ ہوتا ہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو مگر امام وقت ضرور موجود ہوتے ہیں، تو امام وقت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر کہ پروردگار عالم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جوڑی کا صدقہ، حضرت اون محمد کا واسطہ، سب پروردگار ہمارے جوانوں کو حضرت اون محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جس رزق کے خیر سے مجلس عزا ہوئی ہے، جنہوں نے اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کی جو بھی مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ سب کے لیے، جتنے یہاں پہ سب بیٹھے ہیں اور جو نہیں آ سکیں، جو جہاں جہاں سن رہا ہے، اللہ دلوں میں جو حاجتیں رکھتا ہے سب کی نام بنم حاجت روائی فرما۔ بار الہا بیٹا آمین کھلے دل سے کہا کرو، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے درمیان میں کون اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ جس کی آمین سب کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بن جائے۔ پروردگار عالم ہمیں اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دیے ہیں انہیں سنہری کامیابیاں عطا فرما۔ مولا جنہوں نے امتحانات دینے ہیں پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مومنین کے بچوں کو دینی اور دنیاوی کامیابیاں عطا فرما۔ بار الہ اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام مجالس و عزا خانوں کی جو کاوشیں ہیں رب العزت انہیں ظہور امام سے متصل فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ میرے مالک جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات اس ذکر حسین کے صدقے میں بلند فرما، سمیت ہم سب کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، مولا جن کے زندہ ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور بار الہ اے میرے پالنے والے، ہم سب کو جتنے یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں سب کو لشکر امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات۔
وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ مومنات گرامی، کربلا ذریعہ حیات، اس موضوع سخن کے تحت ہم نے سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ 9 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ فاطر، جس کا پہلا حصہ اللہ اپنا تعارف کرا کر، کون اللہ کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو چلایا اور چلا کر ان ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو منتشر کیا، اور منتشر کر کر ان کو مردہ شہروں کی طرف بھیج دیا۔ مردہ زمینوں کی طرف کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ زندہ ہو جائیں، اور زندہ ہو جانے کے بعد اللہ نے اگلا جملہ کہا کہ ہم مردوں کو اسی طرح زندہ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور جامع آیت۔ اور جو عرفاء ہیں اور علماء ہیں، انہوں نے اس آیت کے زمرے میں کہا کہ یہاں پر مردوں سے زندہ ہونا یا مردہ زمین کو زندہ کرنا، کہا یہاں پہ مراد اللہ کی مردہ دلوں سے ہے، کہ اللہ قادر ہے کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر زندہ دل ہوں اور وہ اس کے راستے پہ نہ چلے تو انہیں مردہ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ دل مردہ و زندہ کیسے ہوتے ہیں، تو کبھی احادیث کی روشنی میں، کبھی کتب کی روشنی میں، کبھی ذکر الہیہ کو دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بتایا گیا، کبھی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کو دلوں کی بیداری کا باعث کہتا ہے، اور اگر مناجات سجادیہ، صحیفہ سجادیہ سے رجوع کریں تو مولا سجاد عبادت الہیہ کو دلوں کے زندہ ہونے کا سبب بتاتے ہیں۔ پتہ چلا یہ جو دل ہیں یہ اذکار سے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو مردہ وجود ہیں، بیٹا جیسا کہ ہمیشہ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی کا مطلب چلنا پھرنا، کھانا پینا، لائف سٹائل نہیں ہے۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ وہ زندگی جو خدا کے تابع گزاری جائے، اللہ اسے زندہ کہتا ہے، اور جو اللہ کے تابع، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے تو بیٹا اللہ مرنے کے بعد بھی اسے زندہ کہتا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں شہید کو مردہ نہیں کہا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم شہداء کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو رزق بھی کھا رہے ہیں، مگر تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ اللہ دفن ہو گئے، کفن پہن لیا، پروردگار قبر بن گئی، روضہ بن گیا، مزار بن گیا، مگر اللہ تو مردہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے کہا یہی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی اگر زندہ دلی سے گزاری جائے تو اللہ اس مٹی کے بدن کو بھی مرنے نہیں دیتا، مرنے کے بعد بھی اس کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال حیات بعد از موت کی کربلا ہے، جو ہمارا موضوع ہے۔ کربلا ذریعہ حیات ہے، کربلا زندگی دیتی ہے، کربلا وجود کو، ذہنوں کو بالیدگی دیتی ہے۔ مگر میرے بچے، میری مائیں، میری آنٹیاں جو بیٹھی ہیں، کوسچن، کربلا اتنا مکمل پیکج ہے، کمپلیٹ پیکج۔ آج گھر جا کر سیلف انالیسس کیجئے گا کہ اتنا کمپلیٹ پیکج ہے تو آپ نے کربلا سے لیا کیا لیا؟ کربلا صرف اور صرف آنسو بہانے کا نام نہیں ہے، یہ تو احسان مانیے حسین کی ماں کا کہ جنہوں نے آنسوؤں پر جنت لکھ دی ہیں۔ مکھی کے پر کے برابر اگر نمی آ جائے معرفت کے ساتھ، ایسے نہیں، معرفت حسین کے ساتھ۔ کل کی مجلس ذہنوں میں ہے، کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یاد رکھیے کربلا کسی جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا کسی مطلب ذاتی دشمنی کا نام نہیں ہے، کربلا کوئی حکومت کے الیکشن سلیکشن کا نام نہیں ہے۔ کربلا ایک تھاٹ تھی، کربلا ایک فکر تھی، ہے، رہے گی۔ مگر اب میں جملہ بدلوں، کربلا میں ایک فکر نہیں تھی، کربلا میں دو فکریں تھیں۔
ایک یزیدی فکر، ایک حسینی فکر۔ یزید بھی سوچ رہا تھا، حسین بھی سوچ رہے تھے۔ یزید بھی عمل کر رہا تھا، حسین بھی عمل کر رہے تھے۔ دیکھو میری بات یاد رکھو بیٹا، کربلا سے ہم نے اخذ کرنا ہے کہ جو ہماری ذات میں اتر سکے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ کل سے مجلس صرف سننے والی ہے، اور جب سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کل میں نے کیا کہا تھا کہ یزید ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ شہادت حسین اگر صرف حسین تک رہتی تو حسین تک ہی رہتی، شہید ہو گئے مولا، مگر شہادت کے بعد جو یزید کا رویہ تھا، بیہیویئر تھا، جو یزید حکم دیتا تھا یہ کرو وہ کرو وہ کرو، اس کا مطلب کیا تھا؟ یزید ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جس اللہ کے لیے حسین نے شہادت کا جام پیا وہ اللہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر وہ، کیونکہ یزید کا قصیدہ یہی تھا کہ بھئی کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی وحی نہیں اتری، یہ سارا بنو ہاشم کے گھرانے کا ڈھونگ ہے۔ یہ میرے جملے تو نہیں ہیں، میرے جملے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ جو یزید کا باپ تھا نا، جیسے میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا، یہ فیصلہ اس وقت سے ہو گیا تھا، یہ کربلا آج نہیں چلی۔ یہ نہ سوچے کہ یزید نے کربلا ڈیزائن کی، نہیں میرا بیٹا، کربلا اس سے پہلے ڈیزائن تھی۔ یہ جو، معافی کے ساتھ عرض کر رہی ہوں، فضیلت پدر یزید میں حدیثیں گھڑی گئیں، فضیلتیں بیان کی گئیں۔ کل کی مجلس میں نے عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کیا، اس میں یزید کے باپ نہیں ہیں، میں فضیلتوں کی بات کر رہی تھی۔ فضیلتیں تو اٹھا کر دیکھیں، عشرہ مبشرہ میں 4 خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد توجہ میری طرف رکھیں، 4 خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد جو 6 ہیں وہ بھی اصحاب رسول، ٹھیک ہے۔ میرا جملہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کی اولادوں کو ڈھونڈو، کیا ان میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا؟ پڑھیں، میں نہیں پڑھ رہی، ہم پڑھیں تو برا لگتا ہے نا۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام کی فہرست نکالیں، کیا ان میں سے کسی کی کوئی رشتہ داری طلحہ سے نہیں تھی؟ کیا کسی کی رشتہ داری زبیر سے نہیں تھی؟ کیا کسی کی رشتہ داری جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص سے نہیں تھی؟ کیا کسی کی رشتہ داری عبد الرحمن سے نہیں تھی؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں بتائیے۔ کیا کروں؟ جن کو رسول نے فضیلتیں دی ہیں میری جان، ہم بحیثیت کلمہ گو ان پہ جان نچھاور کرتے ہیں۔ جن کو رسول نے فضیلتیں دی ہیں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ ہماری جان قربان اصحاب رسول پر۔ اصحاب رسول کوالٹی، گھبرا تو نہیں رہے موضوع سے؟ مجھے پتہ ہے موضوع تھوڑا سا ڈرائی ہے، لیکن کیا کروں، جب کربلا پڑھنی ہے تو پھر کربلا پیچھے سے چلنا پڑے گا۔ جیسے میں نے پرسوں جملے میں کہا تھا نا کہ مولا علی نے سیدھا جملہ کہا تھا، میرا آپ کا کیا مقابلہ۔ مولا علی نے کہا تھا تم برابری کی بات کرتے ہو، ہماری تمہاری برابری کیسی برابری؟ ہمارا شجرہ اوپر سے چلو، ہر ہمارا جد، سب سے چھوٹا کام بھی اگر رسول کے شجرے کا نکال کے دیکھیے نا تو بنو ہاشم کا سب سے چھوٹا کام بھی خانہ کعبہ کی حفاظت ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں، خانہ کعبہ کی حفاظت، یہ بنو ہاشم کا شجرہ۔ میں یہی عرض کر رہی تھی کل کی مجلس پہ، کیونکہ تھوڑا سا جب ہم بولتے ہیں تو اس کو سمجھا، مطلب الفاظ ٹاپک کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہے اس میں معاویہ نہیں ہے،
نہیں ہیں، 10 علیحدہ سے برگزیدہ صحابی ہیں بقول کہ رسول اللہ نے ان کو بشارت دی ہے جنت کی، رسول اللہ نے زندگی میں کہہ دیا تم جنتی ہو۔ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، یہ تو محشر میں پتہ چل ہی جائے گا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، اور مولا علی نے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا۔ اگر برتری کا فیصلہ کرنا ہے تو دیکھو تربیت کس کی اچھی ہے، میرا بیٹا حسین۔ مقابلہ یہ قبلہ غریق رحمت کرے اللہ علامہ نقن صاحب کو، بہت ہمارے بزرگ عالم دین تھے، اور یہ وہ خزانے ہیں کہ جن سے ہم لوگ ذرا سا فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے پاس کوئی علم کا انبار نہیں ہے، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، انہی علماؤں کے در سے خیرات لے کر ادھر سے ایک پھول ادھر سے لیا اور ایک گلدستہ بنا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ علامہ نقن صاحب کہتے تھے، قبلہ نقن صاحب کا بہت کمال جملہ، انہوں نے کہا ہمیشہ اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ابو طالب نے ایمان لائے یا نہیں لائے، حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اور مقابلہ ہوتا ہے حضرت ابو طالب کا ابو سفیان سے، مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو بتاؤں فتح مکہ یہ بھی لوگوں کو چبھی ہوئی ہے، فتح مکہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہے، خیبر بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہے، اور یاد رکھیے غدیر تو لوگوں کے قلوب میں گھس گیا۔ اور یہ جو تمام ایونٹس ہیں، فتح مکہ بھی فاتح کون تھا؟ رسول آئے تھے نا، ذہنوں میں واقعہ موجود ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھنے کی سٹوری ابو سفیان کی، یہ فتح مکہ پہ چلی کہ جب فتح مکہ ہوئی، کتاب آپ قرآن پڑھیں اس میں جملے ہیں کہ حق آ گیا باطل چلا گیا۔ جب یہ جملے قرآن لکھے فتح مکہ کا جملہ ہے، جب سلمان فارسی آگے کھڑے ہو کر بلا کے کہہ رہے تھے آؤ حق آ گیا باطل چلا گیا، اللہ نے سلمان فارسی کے جملے کو یہ اجازت دیا کہ جبریل قرآن میں لکھ دو آج سے کہ جب تک یہ ہیں تب تک حق رہے گا باطل مٹ جائے گا۔ یہ جو حق کا مٹنا، باطل حق کا رہنا باطل کا مٹنا انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ جو 12واں پردے میں ہے، انہوں نے بھی آ کے ذات کے لیے جنگ نہیں کرنی بیٹا، انہوں نے بھی آ کر رسول کی شریعت کو مکمل کرنا ہے۔ پچھلے سال کا عشرہ ذہنوں میں ہے نا کہ غدیر آغاز ہے اور ظہور تکمیل، انجام نہیں کہوں گی، ظہور اوج ہے، شریعت محمدی کا اوج ہے ظہور۔ تو علامہ نقن صاحب کا جملہ وہ فرماتے ہیں اس پہ بحث کیوں کرتے ہو کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، حضرت ابو سفیان نے پڑھا یا نہیں پڑھا، کہ یہ معاملہ اللہ جانے اور یہ دونوں جانے، مگر تم یہ دیکھو کہ جس نے پڑھا اس کے پڑھنے کا کتنا فائدہ اسلام کو ہوا، جس نے نہیں پڑھا اس کے نہ پڑھنے کا کتنا نقصان اسلام کو ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارا کام اسلام کی بقا ہے۔ انہوں نے کہا اب انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا اسے چھوڑو، مگر یاد رکھو مت مانو ابو طالب نے پڑھا، کہ نہ پڑھ کر جس نے حسین دیا اور پڑھنے کے بعد جس نے یزید دیا، برابری کیسے ہے بتائیے؟ بیٹا کربلا دین اسلام کی بقا ہے۔ میں نے کہا تھا نا جنگ صرف اور صرف عقیدے کی تھی کہ وہ توحید مٹانا چاہتا تھا، ذہنوں سے اللہ کا تصور مٹانا چاہتا تھا، اور یہ جو مظالم کی انتہا تھی، ان ظلموں کی انتہا یہ تھی کہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کوئی اللہ نہیں ہے۔ جب یہ ثابت کرنا چاہا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، حسین تو تھے نہیں، وہ تو شہید ہو گئے، لاشیں پامال ہو گئے، ثابت کرنے کے لیے
جو بی بی کھڑی ہوئی. قربان جائیے، امام حسین کی شہادت کو بقائے توحید بنانے والی شہزادی کی بارگاہ میں آج بیٹھی ہیں. کربلا کا تذکرہ ہو اور کربلا کی شیر دل بی بی کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے پاسبل ہے؟ عزاداروں، کربلا میں جو توحید کو مٹانا چاہا اس کی علم بردار علی کی بیٹی ہیں. علی کی بیٹی کیا کیا بی بی نے، کس انداز سے بی بی لے کے چلی؟ جانتی ہیں آپ کہ جناب زینب نے جہاں پہ توحید کی نفی دیکھی وہاں علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دیکھیں کہ یہ تو باغی ہیں، یہ تو باغی کی بہنیں ہیں، یہ تو نمازی نہیں ہیں. اب کمال جب تمام مجمع جانتا ہے جناب زینب کا انداز. ایک سوال ہے، امام حسین کی شہادت کی جو ایک ریزن بہت زیادہ حروف عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ سوال بیعت کا تھا. ٹھیک ہے، اور میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ بیعت کا فائدہ کیا تھا کہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو یزید کے لیے راستہ آسان ہو جاتا، اسے پھر باقیوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بیٹا پہلے کوئی واٹس ایپ، یوٹیوب اس طرح کے چینلز نہیں تھے کہ جو تھاٹ بھی بتا سکیں. آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ گورنر بنے ہیں لیکن پیچھے آپ لوگوں پہ کیا کام کر رہے ہیں اس کو واحد ذریعہ تھا بتانے کا کہ کوئی قاصد جائے، کوئی لیٹر جائے، وہ قاصد لکھ کے بتائے کہ بھئی فلاں جگہ پر توحید کے منافی باتیں ہو رہی ہیں. جتنی دیر میں قاصد پہنچتا ہے اتنی دیر میں کام ہو جاتا ہے. اس نے ایزیسٹ وے یہ رکھا کہ حسین کو ملا لوں ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ میرا پڑھا لکھا مجمع، آپ کو پتہ ہے اس نے آفر کیا کی تھی؟ مدینہ آپ کا، شام میرا، یہی کہا تھا نا. اور اس کا اگلا جملہ کیا کہا تھا؟ آپ مدینے میں دخل اندازی نہیں کروں گا، آپ شام میں دخل اندازی مت کیجئے گا. اب حسین جو مدینے میں کر رہے ہیں اسے یزید تک پہنچانے میں وقت لگے گا، یزید جو شام میں کر رہا ہے اسے حسین تک پہنچنے میں وقت لگے گا. اس نے طریقہ یہ بنایا کہ پہلے شام اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کو کمیونسٹ بنا لوں، اللہ کی جو گواہی ہے، اللہ کی وحدانیت اس سے ہٹا لوں، پھر اس کا اگلا اسٹیپ مدینہ تھا. دیکھو مسجد نبوی کی بے حرمتی، خانہ کعبہ کی بے حرمتی، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے بیٹا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کعبے کے اندر گھوڑوں کو باندھنا، کعبے پہ آگ کے شعلوں سے حملے کروانا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنا. اور تمام مجمع جانتا ہے واقعہ ہرم میں کیا کیا ہوا. یہ ممبر کا ادب ہے، یہاں سے میں بیان نہیں کر سکتی. آپ کو پتہ ہے اسی لیے اس کے بعد جو نسل آئی اس کے دل کے اندر حب اہل بیت نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ یہ ساری نسل کہ جس نے 11ویں امام تک شہادت سارے اماموں کو دی، ان کے شجرے اٹھا کے دیکھو، یہ واقعہ ہرہ کا نتیجہ تھے. اٹھائیں کتابیں پڑھیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے. بور تو نہیں ہو رہے باتوں سے؟ بیٹا یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ کربلا کی بیس پڑھوں تو تمہیں بتاؤں کربلا زندگی کیسے دیتی ہے. یہ جو سارا بعد میں قتل امام پر آمادہ رہے، اٹھاؤ نا کتابیں، مجھے بتاؤ کہ کس کے پاس اس کا کامل شجرہ موجود ہے. بیٹا یہ ساری جو اماموں کو شہید کیا گیا ان کی ریزن ہی یہ تھی کہ امام شجرے جانتے تھے، امام کو پتہ تھا کون سا کس نسل سے چلا ہے. تو میرا بچہ یہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار کیا ہے کربلا میں. اب ایک حروف عام بیعت کروانی تھی، ٹھیک ہے، کس سے کروانی تھی؟ وقت کے امام سے. چھوڑ دیں حسین، وقت کا امام، مولا وقت کے امام تھے. جاگ رہے ہو نا بچوں؟ وقت کے امام سے بیعت کروانی تھی. اب میں سوال آپ سے پوچھوں، مولا کا تو گلا کٹ گیا کس دن؟ عاشور کو. اب 11 محرم کو اگلا دن آیا. اب 11 محرم کو امامت کس کے سر پہ آئی؟ امام زین العابدین کے سر پہ.
مجھے کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ یزید نے امام زین العابدین سے بیعت کا سوال کیا ہو۔ بیٹا بنتا تو یہ تھا، باپ نے بیعت نہیں کی، شہید ہو گئے، اب بیٹے سے بیعت لو، اگر بیٹا بھی بیعت نہ کرے اسے بھی مار دو۔ صحیح بولو، ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر بیعت اتنی امپورٹنٹ تھی تو 11 محرم کو زنجیریں پہناتے ہوئے کہنا چاہیے تھا نا کہ تم مجھے اپنا خلیفہ مانو، مگر کربلا سے لے کر شام تک کہیں پر بھی یزید نے چوتھے امام سے بیعت کا سوال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ بیعت کا فیشن ختم ہو گیا تھا؟ وہ صرف 8 گھنٹے پہلے ہی تھا کہ جب امام حسین کی شہادت اثر پہ ہوئی، اس کے بعد صبح 11 محرم کی زنجیریں پہنائی لے گئے۔ کیا یہ بیعت صرف بیعت وہیں تک تھی؟ بیٹا کتنے سالوں سے کربلا سن رہے ہو، ذہن میں سوال کیوں نہیں اٹھا؟ کوسچن پوچھ رہی ہوں، کیوں بھائی اتنا شوق تھا بیعت کا؟ تو بتاؤ تو صحیح نا، اگر بیعت کا اتنا شوق تھا تو وہ دشمنی حسین کے بیٹے سے بھی تو کرتے، وہ تو امام تھے، وہ تو امام تھے۔ اور بیٹے بات پتہ کیا ہے، امام تھے تو ان سے بیعت کیوں نہیں لی؟ یہ نہیں سوال ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کرنی تھی، کرنا نہ کرنا وہ سجاد کی بات تھی، مگر مانگنا تو چاہیے تھا، مانگی بھی نہیں، زبان سے لفظ نہیں نکلا۔ تو پوچھو کیوں نہیں نکلا؟ بیٹا یہ نہ سوچو اتنا آسان تھا اہل بیت کو گرانا، اتنا آسان تھا اہل بیت کو قابو میں کرنا۔ جیسے ہی مولا سجاد کی طرف آیا، بیعت کے لیے نہیں آیا، قیدی بنانے کے لیے آیا، اور جب اہل بیت کو قیدی بنا کر لے کر گیا نا تو بیعت کا سوال کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ پتہ تھا کہ سجاد کے سامنے وہ بیٹی کھڑی ہے کہ جس کی تربیت خود علی نے کی ہے، جس نے حق و باطل سے لڑنا سکھایا ہے، اور حسین شہید اس اطمینان پہ ہو گئے کہ میرے پیچھے زینب موجود ہے کہ جس کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہے۔ بیٹا جناب زینب سلام اللہ علیہا بقائے کربلا، کربلا کو زندگی دینے والی شیر دل بی بی، اور جانتے ہیں سینہ سپر ہو گئی سید سجاد کے سامنے۔ اس کو یزید کو پتا تھا کہ حسین سے بیعت مانگی، حسین نے نہیں کی، شہادت کو بغاوت بنا کر پیش کر دوں گا، لیکن اب اگر میں نے سجاد سے بیعت مانگی تو سجاد اور زینب دونوں مل کر شریعت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اب اگر میں نے ان کو شہید کیا تو ان کو شہید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو اپنے مخالف کر لینا۔ بیٹا یہ جو سیاست ہے نا، اگر اچھی ہے نا تو بری بھی بہت ہے۔ اگر پازیٹیو سیاست ہو جائے تو پھر حکومت امام کی ہوتی ہے، اور اگر چھین لیا جائے تو جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ممبر پہ آ جاتا ہے۔ جناب زینب کا کام کہ جہاں یزید کہتا تھا نا، دیکھیں ایک دم سے وہ خدا کی نفی نہیں کر سکا، مجبوری اس کی تھی کہ اسے دربار میں بھی اذان دلوانی پڑی، اذان دلوانی پڑی۔ اور مزاج تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے اہل بیت کے گھر کا کہ جہاں کھڑے ہوئے وہاں اپنی نشانی چھوڑ کر آ گئے،
اور ان کی نشانیاں یہ نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی پتھر ہے، وہاں پہ کچھ ہے۔ خدا تمہیں سارے معصومین کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ کبھی جا کے دیکھنا جہاں جہاں سے اہل بیت گزرے، نام اللہ کو مٹانے کا تھا نا، ایسا انتقام لیا مولا حسین کی بہن نے اور بیٹے نے کہ جہاں خدا کو مٹانا چاہا اسی جگہ پہ مصلی بنا کے آ گئے۔ آج ہر مقام پہ سجاد کا مصلی نظر آئے گا، جہاں جاؤ گے وہاں مصلی بتاتا ہے یزید مٹ گیا مگر توحید باقی رہی۔ یہ مصلوں کا بچھنا جگہ جگہ، خدا لے جائے آپ کو، مدینے جائیے، مدینے میں مطلب اگر آپ جائیں، اب تو انہوں نے بہت سے نشان مٹا دیے، بیت الحزن ختم کر دیا، ان کا تو بس نہیں چلتا کہ مسجد نبوی بھی آپ کے جو تمام چیزیں ہیں اس کو ختم کر دیں۔ پہلے مسجد نبوی میں ایک نشان ہوتا تھا جسے کہا جاتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں ائمہ معصومین نے نماز پڑھی۔ ہر امام نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے، یعنی کہ چھٹے امام تک ہر امام مسجد میں رہے اور نماز پڑھی، وہاں پہ مصلی تھے، لیکن اب ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال بیٹا مزہ آتا ہے کہ جب دیوار پر 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پرانی والی مسجد نبوی کے اندر جائیے، اندر وہ جو ریاض الجنہ، اس کو مشکل ہی اس لیے کیا ہوا ہے کہ سب بھاجڑ میں جائیں، بھاگتے ہوئے جائیں، افراتفری میں جا کے کارپٹ پہ نماز پڑھیں، باہر نکل آئے۔ میرا بیٹا تم میں سے اگر کوئی جائے نا تو اطمینان سے جانا اور جاگیر حسین دیکھ کے آنا۔ حسین کا کمال یہ ہے، حسین جسے چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی حسین کا رہا، حسین جہاں بس گئے وہ بھی حسین کا ہو گیا، مدینہ بھی آج حسین کا ہے، کربلا بھی آج حسین کی ہے۔ مزہ آتا ہے دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھ کر 12 کے 12 اماموں کے نام۔ ہاں مل کر سلامتیاں۔ جیے جیے سلامت۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ لبیک یا حسین سے کچھ ہوتا ہے نا، کوئی ایک جھرجھری سی بدن میں آتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہم لنکڈ ہیں کہیں نہ کہیں کربلا سے۔ تو بیٹے بات سمجھ میں آئی، خدا لے کر جائے۔ میں نے کہا نا کچھ بھی کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، اللہ نے مسجد نبوی، خانہ کعبہ، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اسیسریز کسی اور کی ہیں، پیسے کسی اور کے ہیں، کام کوئی اور کر رہا ہے، صفائیاں کسی اور سے ہو رہی ہیں، مگر قبضے میں کسی اور کے آنا ہے۔ حوالے کر کے اللہ نے کہا سنبھالو تم، ملے گا اسی کو جو حقدار ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ کعبے پہ جب آئیں گے کعبے کے حقدار، تو بیٹے یہ اگر کبھی جاؤ کربلا تو کربلا میں جو امام حسین کے خیام ہیں، خیام حسینی، وہاں پر بھی مولا سجاد کا مصلی ہے، اندر خیمے میں مولا کا مصلی۔ کیوں بھائی ہر جگہ مولا کا؟ ہاں شام جائیے، شام میں جہاں راس الحسین ایک جگہ ہے زیارت، اگر آپ کبھی گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہو تو راس الحسین جو مولا کی زیارت ہے، راس الحسین کا مطلب کیا ہے؟ ایسی جگہ کہ جہاں پر سر امام حسین رکھا گیا، وہاں پہ چاندی کا ایک انہوں نے باکس سا بنایا ہے اور اس کے پیچھے زیارت زری بنائی ہے۔ تو بیٹا راس الحسین یہ ہے، اور اس کے بالکل ساتھ سجاد کا مصلی، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھوائی جاتی ہے، وہ سجاد کا مصلی۔ پھر اس کے بعد جہاں پر سروں کو دھویا گیا
اور جہاں پہ سروں کی تدفین ہوئی، کبھی آپ جائیے تو وہاں پہ زری موجود ہے جہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، بہت سے نام ہیں، بہت سے نام ہیں۔ تو جہاں سروں کو غسل دیا گیا اس مسجد کے اندر بھی سجاد کا مصلی۔ مولا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اندر کی طرف سجاد کا مصلی، اور کربلا میں سجاد کا مصلی، شام میں سجاد کا مصلی، شام کے رستے میں سجاد کا مصلی، اور ہاں دربار شام، دربار شام یہ تو میں بھول گئی۔ دربار شام میں جہاں پر تخت یزید ہے اس کے بالکل سامنے جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ مولا کا مصلی۔ تو میری جان اب تم بتاؤ نا، دربار تمہارا ہے مگر کوئی یہ نہیں زیارت کرتا کہ یہ دربار یزید ہے، جو اندر جاتا وہ کہتا ہے یہ سجاد کا مصلی۔ مولا یہ ہر جگہ مصلی مصلی کیوں بچھا دیا؟ کہا یہ انتقام ہے نسل حسین کا نسل یزید سے۔ مصلی بچھا کر مصلی سجاد کا ہے مگر پہچان اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہے مقصد توحید۔ بیٹا کربلا نماز کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ یہ میرے 1 گھنٹے کی تقریر کا جز نچوڑ، سب کچھ کر لو، نماز نہ پڑھی تو پھر کون سا حسینی؟ مولا کا میسج 2 طرح سے کنوے ہوتا ہے، ایک مجلس کر کر، ایک مصلی بچھا کر۔ کوئی یہ نہ کہے، تمہیں دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شیعہ ہیں، ان کے ہاں مجلس ہوتی ہے نماز نہیں ہوتی۔ میں اس لیے یہاں سے ہمیشہ کہتی ہوں آپ میں سے جو مجلس رکھے نا وہ نماز کے اوقات کو مد نظر رکھ کے رکھے۔ اعلان اس طرح کیا کرو، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے ختم، تاکہ اگلوں کو پتہ چلے نماز ہی اساس عزاداری ہے۔ بیٹا مولا کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ پیغام میں اپنے بچوں کو دینا چاہ رہی ہوں، بیٹا نماز اتنی پڑھو کہ حسین کا پیغام پھیل جائے۔ دیکھو جو جناب زینب ہے نا، لٹا دیا سب کچھ بی بی نے دین الہیہ کے لیے، حسین کے لیے کہہ کر میں مقصد جناب زینب کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتی، توحید کے لیے لٹا دیا، بی بی نے سب کچھ لٹا دیا۔ اور جانتی ہیں آپ، جانتی ہیں، سب کو پتہ ہے، اتنی صابرہ بی بی تھیں کہ بچوں کو بھیجنے کے بعد بھی مضبوط رہیں۔ آج آپ آئیں گے، اتنی بیٹیاں، اتنی بہنیں، اتنی مائیں۔ ایک بات بتاؤں، جب کوئی مرتا ہے نا جوان یا کسی کا بیٹا، تو اس جنازے کو رکھا جاتا ہے۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اگر ماں نہیں ہے تو ماں آ جائے، اگر بہنیں نہیں ہیں تو بہنوں کا انتظار کریں، ہے نا بیٹا؟ کیوں انتظار کرتے ہو ماں اور بہن کا؟ آپ نے کہا جب بہنیں اور مائیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے جنازہ ہے نا؟ لیکن ایک سوال پوچھوں کہ جس جنازے کی بہنیں مدینے میں ہوں اور ماں وعدہ کر لے کہ میں جنازے پہ نہیں رہوں گی، تو بیٹا سوال یہ ہے کہ پھر آپ بتائیے اس جنازے پہ روئے گا کون؟ کون روئے گا اس جنازے پر؟ آج کا پرسہ مشکل پرسہ ہے میرا بیٹا، آج کا پرسہ ہم سب، پتہ کیا، 11 محرم کا تذکرہ میں نے ابھی کیا۔ 11 محرم کو قافلہ رسیوں میں جکڑ کر کوفے کی جانب چلا، ذہنوں میں ہے؟ راوی کہتا ہے کہ جب قافلے کو میدان میں سے گزارا گیا تو ہر خاتون نے خود کو اپنے پیارے کے لاش پہ گرا دیا۔ بیٹے کبھی سوچو، یہ ماؤں کے حوصلے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے اونٹوں پر، راستہ بھی تو بدل سکتے تھے نا،
مگر راستہ نہیں بدلا، آواز دے کے کہا وہاں سے گزارو جہاں لاشیں پڑے ہیں۔ عزادارو لاشوں کے درمیان سے جب ساری بیبیاں گزریں تو آپ سب کو پتہ ہے ہر بیوی نے خود کو اپنے اپنے پیارے کے لاشے پہ گرایا۔ اب جملہ دوں گی جس کے لیے تکلیف دی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے کربلا میں دیکھا 2 چھوٹے لاشیں ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں بے وارث پڑے ہیں، اور کہا ایسے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لاشا، 9 سال کا سن کتنا ہوتا ہے بیٹا، ایک 9 سال کا، ایک 13 سال کا لاشا، بعض روایتوں میں 9 اور 7 سال کے بچے۔ عزاداروں 2 بچوں کے لاشیں پڑے۔ راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہر ماں اپنے بچے سے لپٹی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا یہ معصوم کس کے لاشیں ہیں؟ اب سنیے گا، راوی کہنے لگا میں نے ایک مرتبہ بلند آواز میں پوچھا کہ کیا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ عزادارو جب کہا نا کیا ان لاشوں کا کوئی وارث نہیں ہے، کہا ایک بی بی جو حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی نا، ایک مرتبہ اس نے سر بلند کیا، بلند کر کے کہا لکھ دو ان کی ماں مر گئی، لکھ دو ان کی ماں مر گئی، ان کی کوئی ماں نہیں ہے۔ عزادارو جب وہ 2 چھوٹے چھوٹے لاشیں، تو کہا بے وارث لاشیں، آج میں کہوں جناب زینب اگر اجازت ہو تو ان لاشوں کے وارث بن کے آج ہم پرسا دیں، بی بی آپ کی جگہ، بی بی آپ کی نیابت میں اون و محمد کا پرسا۔ عزادارو بغیر شرمائے ہوئے آج جنازہ اٹھانے آئے ہو تم، اون و محمد کا جنازہ۔ 2 جنازے بیٹا، 2 جنازے کٹھے۔ جو مائیں ہیں وہ جناب زینب کی طرف سے گریہ کریں۔ بیٹا یہ کہنا بہت آسان ہے، بے چراغ زینب، بچوں موئی زینب، بھائیوں موئی زینب، نسل اجڑی زینب، یہ کہنا بہت آسان ہے، مگر اپنے بھائیوں پہ اولاد کو صدقہ کرنا بہت مشکل ہے۔ آج غربت کا جنازہ۔ عزادارو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گی، بیٹا یہ جنازے جب آئے نا، جنازہ چھوڑ کے نہ جانا، چاہے ایک ہاتھ سینے پہ مارو، اون و محمد کے جنازے پہ مار کے جانا۔ ہم ہر جگہ مجلس میں کہتے ہیں اکبر کا تابوت ہے زینب آئی ہوں گی، امام حسین کا تابوت ہے زینب آئی ہوں گی، قاسم کا لاشا ہے زینب آئی ہوں گی۔ آج کی مجلس میں پتہ نہیں زینب کہاں ہے، مگر آج کی مجلس میں خود حسین آئے ہیں۔ میرے بچوں کا پرسا، زینب کے لاڈلوں کا پرسا۔ عزادارو دونوں بچے یہ جناب عبداللہ کو بھی پرسا دو۔ عزادارو جناب عبداللہ ہی تھے نا کہ جو مدینے کے باہر بچوں کو لے کر آئے تھے۔ زینب تو چھوڑ کے آ گئی تھی، زینب تو گھر میں دے کے آ گئی تھی۔ عزاداروں قافلہ روک کر جناب عبداللہ نے روکا تھا، قاصد نے آ کے کہا تھا عبداللہ آ رہے ہیں، تو جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ روکنا نا، آپ کو پتہ ہے زینب بھائی کے بغیر مر جائے گی۔ تو جناب عبداللہ نے 2 بچے حوالے کیے تھے۔ زینب سفر پہ جا رہی ہو، سفر مشکل ہے، ایک میری طرف سے قربان فاطمہ کے لال پر، ایک میری طرف سے قربان، ایک اپنی طرف سے۔ اجرکم اللہ، آج کی آواز شام تک لے کے جانا، جناب زینب کو بلا کے آقا زادی آئیے تو صحیح، آقا زادی دیکھیے تو صحیح، آپ کے بچوں نے کتنا رلا دیا۔ آقا زادی آئیے، آ کے پرسا دیجئے۔ اچھا عزادارو ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہی ہوں، آج تھوڑا وقت لوں گی مصائبوں میں، آج جلدی تابوت نہیں بلواؤں گی۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ زینب کے بچوں کا ہے،
پوری شہادت پڑھوں گی پوری. عزادارو کس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جو اس کے بعد کسی نے نہیں کیا. ہر جگہ زینب کہتی تھی میرا اکبر مارا گیا، میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، میرے حسین کا لاشا پامال ہوا، مگر کبھی زینب نے نہیں کہا میرے اون کے ماتھے پہ تیر لگا، میرے اون کا ماتھا زخمی ہو گیا. کبھی جناب زینب نے یہ جملہ نہیں کہا. نظر مولا تمام تکلفات بالائے طاق رکھ کر زینب کے بچوں کا جنازہ. سوال ہے، 1 منٹ دل میں خیال آیا، بی بی بچوں پہ پیار نہیں آیا؟ دیکھو بیٹا ماں ہے نا، سوال پوچھو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بی بچوں پہ پیار نہیں آیا؟ عزادارو اجازت دو 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا شب عاشور پڑھ دوں. شب عاشور رات کو روایتوں کے جملے، امام حسین خیموں کے پردے اٹھاتے تھے، ایک ایک خیمے کو دیکھتے تھے. جب بی بی کے خیمے میں آئے تو کیا منظر دیکھا، 2 بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بچوں کو کیا کر رہی ہیں بی بی؟ لباس پہناتی ہیں، کمر پہ پٹکا باندھتی ہیں، تلوار اس میں لگاتی ہیں، زلفوں کو سنوارتی ہیں، بال سنوار کر، کرتے کے بٹن لگا کر، بی بی کھڑا کر سر سے پاؤں تک دیکھتی ہیں. میری مائیں بیٹھی ہیں، قسم کھا کے بتاؤ کبھی بچہ تیار ہو کے نکلے تو ماؤں کی نظریں بدل جاتی ہیں. منہ سے کچھ نہ کہو مگر نظروں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. آج جناب زینب کبھی زلفیں سوار رہی ہیں، کبھی پٹکا باندھ رہی ہیں، کبھی پٹکا کھول رہی ہیں. کئی دفعہ بی بی نے ایسے کیا تو ذرا جانتے ہو ماتھا چوما. اب جو چوما تو بڑے بیٹے نے ایک دفعہ پوچھ لیا، اماں ایسے تو کبھی پیار نہیں کیا، اماں ایسے تو کبھی نہیں سنوارا، اماں آج اس طرح کیوں کر رہی ہیں؟ اب جملہ سنو گے، جناب زینب نے عجیب کہا کہ بیٹا یہ آخری بوسے ہیں زینب کے بحیثیت ماں، کل سے زینب حسین کی بہن. عزادارو دونوں بچے گئے، زینب نے صدقہ کر دیا. مومنات گرامی چلے دونوں بچے. اب دونوں بچے رجس پڑھ رہے ہیں. رجس بیٹا کیا ہے رجس؟ دونوں بچے رجس پڑھ رہے ہیں. قصیدہ ہوتا ہے اپنے شجرے کا، علی کے نواسے، زینب کے بیٹے، چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے پر. عزاداروں میدان میں گئے. تھوڑا سا سن کر میرا بیٹا سن کر کیا قصیدہ پڑھا دونوں بچوں نے. ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھے اور آپ کو پتہ ہے دونوں کے پاؤں رکاب میں نہیں آ رہے. رکاب میں اگر پاؤں نہ آئے نا تو بیٹا گھوڑے پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. دونوں بچے بغیر رکابوں میں پاؤں ڈالے. اب جو چلنا شروع کیا دونوں بچوں نے، بڑے بیٹے نے آواز دے کر کہا ہمیں پہچانو، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہمیں پہچانو، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. میری ماں کا نام زینب ہے، میرے بابا کا نام عبداللہ ہے. چھوٹے بچے نے آواز دے کر کہا ہمیں تلوار چلانا عباس نے سکھایا ہے. عزادارو بچے چلے، تھکیے گا نہیں، آج نہیں تھکیے گا، کل سے وعدہ مختصر مصاحب. آج جناب زینب کا حق ادا کرنا ہے. عزادارو بچے چلے. اب بچے چلے نا، جیسے ہی بچے گئے بیٹا جملہ تو پورے دریائے فرات پر روایتوں کے جملے ہیں 700 فوجیوں کا پہرا تھا کہ دریا کو پہرے میں تھا کہ کوئی پانی نہ لے سکے. کربلا کی تاریخ میں بیٹا 2 شہدائے کربلا ہیں جو دریا تک پہنچے. جانتے ہو کون کون دریا تک پہنچا؟ ایک حضرت عباس. میں نے کہہ دیا تمہیں حیرت نہیں ہوگی کہ عباس نہ جاتا تو کون دریا پہ جاتا. عزادارو ایک حضرت عباس، دوسرے یہ دونوں چھوٹے بچے. عزادارو تینوں 3 دن کے پیاسے، نظر پانی پہ پڑی، دریا میں قدم ڈوبے ہوئے ہیں، آدھا لباس پانی میں تر ہو گیا. اچانک بڑے نے چھوٹے سے کہا بھیا پانی نہ پینا، بھیا اماں معاف نہیں کرے گی، بھیا پانی نہ پینا. گھوڑے کو پلٹایا،
عزادارو خیمے کی طرف دوڑے، خیمے کی طرف دوڑے. بس آخری جملے. اب آپ جانے بی بی کے بچوں کا جنازہ جانے، اب آپ جانے بن ماں کے بچوں کا جنازہ جانے، جن کے جنازوں پہ ماں نہیں روئی آج بہنیں پرسہ دیں گی. عزادارو عزادارو دونوں مڑے، حملے ہو رہے ہیں. اچانک فوج اشقیاء میں سے کسی کی آواز آئی، اکیلے اکیلے نہیں مارو، یہ علی کے نواسے ہیں، ایک ایک آدمی کے قابو میں نہیں آئیں گے. کہا کیا کرو؟ کہا لشکر مل کے حملہ کرے. روایت میں ہے 2 بچوں پر 2 لشکروں نے مل کے حملہ کیا. اور عزادارو جملہ دے دوں، پوری تاریخ کربلا میں 2 لوگ ہیں جن کے پیشانی پہ تیر لگا. ایک عاشور کے دن حسین کی پیشانی پر، دوسرا جناب زینب کے چھوٹے بیٹے کے ماتھے پر. عزادارو دونوں گھوڑے سے گرے، آواز دے کر کہا یا رکنے، مولا مدد کیجئے. عزاداران امام، عزاداران امام، عزاداران امام مدد کیجئے، مدد کیجئے. بچے گر گئے. جیسے ہی بچے گرے امام حسین نے چلنا شروع کیا، حضرت عباس نے دوڑنا شروع کیا. عزادارو جناب زینب نے کہا بھیا آپ نہ جائیے، بھیا میں نے چھوڑ دیا، بھیا انہیں چھوڑ دیجئے. عزادارو لاشوں کو اٹھایا، ارے 2 لاشیں ننھے ننھے، ایک عباس کے ہاتھ میں، دوسرا علی اکبر کے ہاتھ میں. لاشا لا کے ماں کے پاس رکھا. عزادارو لاشا آ گیا، لاشا آ گیا، لاشا آ گیا. اب آپ صرف ایک جملے کے لیے زحمت. جب لاشا آیا نا، روایت میں ہے ایک بچہ چھوٹا شہید ہو چکا تھا کا دوسرے کے سینے میں دم اٹکا ہوا تھا. جانتے ہو زخموں سے چور ہونا تو سانس کیسے اکھڑ اکھڑ کے آتی ہے. عزادارو کتاب میں لکھا ہے بی بی دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئیں. بی بی کی نظر دونوں کے لباس پہ پڑی. اب چھوٹے بچہ مر گیا اور دوسرے کا بدن جو ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. جناب زینب پوچھنا چاہیے تھا نا بیٹا درد تو نہیں ہو رہا، بیٹا زخم میں درد تو نہیں ہے. عزادارو جانتے ہو بی بی نے کیا پوچھا؟ بی بی نے سوال کیا کیا؟ بیٹا دریا پہ گئے تھے؟ کہا جی اماں. کہا پانی تو نہیں پیا؟ عزادارو جب یہ جملہ کہا بڑے کو ہچکی آئی، اس نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا. زینب نے رو کر کہا ہائے حسین میرا صدقہ قبول، ہائے حسین میرا فدیہ قبول. شفیع